لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك. آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے ہم مسجد جورانہ سے احرام باندھ کے مسجد الحرام کی طرف جا رہے ہیں. مسجد جورانہ سے احرام باندھ کر مسجد مکہ المکرمہ مسجد الحرام کی طرف جا رہے ہیں. الحمدللہ احرام ہم نے باندھ لیا, نیت ہم نے کر لی ہے. میں نے ابھی بتایا تھا, کوئی ساتھی پوچھ رہا ہے کہ 3 چکر, کیا پوچھ رہا تھا؟ طواف کا طریقہ. ایک مرتبہ میں بتا دیتا ہوں. آپ جب کعبے میں حرم میں داخل ہوگے, کعبہ سامنے پڑے گا تو لبیک وہاں ختم ہو جائے گی, لبیک ختم ہو جائے گی. اب آپ استفا کرو گے, یعنی کاندھے کو نکالو گے. عورت نہیں نکالتی کچھ بھی, عورت نہیں نکالتی, مرد حضرات نکالتے صرف کاندھا. جب آپ کعبے کے پاس پہنچ جاؤ, اب آپ سب سے پہلے کیا کرو گے؟ استقبال, اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دو. استقبال ہو گیا, یہ استفا ہو گیا, کاندھا نکال دیا. اب 3 چکروں میں رمل کرنا ہے مردوں کو. 3 چکروں میں رمل کس کو کرنا ہے؟ مردوں کو. رمل مطلب پہلوانوں کی سی چال, چھاتی کو چوڑا کر, مردوں کو. یہ سنت ہے. آخری 4 چکروں میں اپنے طریقے پر چلنا سنت ہے. کوئی پہلے 3 چکروں میں رمل بھول جائے تو آخر میں نہیں کر سکتا. سمجھ میں آ گئی؟ آخر میں نہیں کر سکتا, پہلے میں اگر کوئی بھول گیا تو. اچھا ابھی صفا مروا کی بتاؤں گا. تو یہ 3 چکروں میں رمل ہو گیا. اب آخر 4 چکر اپنے طریقے سے پورے کر دیں. پورے ہو گئے. اب آپ کو ہر چکر پر استلام کرنا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. سجدے میں چلتے رہے, 7 چکر پورے کرنے ہیں. حجر اسود کے سامنے آ کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر چلتے رہے. 7 چکر پورے ہو گئے. اس کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھنی لازم ہے, ضروری ہے. طواف نہیں ہوئے گا, عمرہ نہیں ہوئے گا. 2 رکعت آپ نہیں پڑھو گے تو واجب ہے, واجب الطواف بولتے ہیں اسے. 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھنی ضروری ہے. اس کے بعد آپ زمزم پیئے, اور آپ پھر اگر موقع ہے, تسلی ہے دل میں, ملتزم کے سامنے آئیں اور دعا کریں. ملتزم کے چپٹنے کے ساتھ دعا کرنا آیا ہے روایتوں میں کہ ملتزم پر چمٹے اور دعا کریں. ملتزم کسے کہتے ہیں؟ ملتزم کہتے ہیں جس کونے پر حجر اسود ہے, اس کونے سے لے کر کعبہ کا جو دروازہ ہے, کعبہ کی جو یوں سمجھو دروازے کی چوکٹ ہے, اس تک, اس جگہ کو ملتزم کہتے ہیں. اتنی بڑی جگہ ہے. جس کونے پر حجر اسود ہے اس کونے سے دروازے تک کے حصے کو ملتزم کہتے ہیں. یہاں چمٹ کر دعا کرنا سنت ہے. چمٹنے کا موقع نہیں ہے تو اس کے سدھ میں پیچھے کھڑے ہو جاؤیں. جتنا موقع نہیں آ رہا تو اور پیچھے کھڑے ہو جائیں, اور پیچھے کھڑے ہو جائیں. اس کے سدھ میں دعا رد نہیں ہوتی. اسے ملتزم کہتے ہیں. اصل بات یہ ہے کعبے کا جو چمٹنا ہے اسی جگہ کا ہی چمٹنا اصل ہے, باقی تو بے وجہ ہی ہے. اصل چمٹنا اس جگہ کا ہے, حجر اسود سے لے کر کعبے کے دروازے تک کا حصہ. ٹھیک ہے جی, یہ ملتزم ہو گئی, دعا کر لی. اب آپ زمزم آپ نے پی لیے طواف کے بعد, 2 رکعت واجب الطواف کے بعد میں. اب صفا مروہ کی طرف جانا ہے. صفا ادھر ہے, مروہ ادھر ہے. صفا سے شروع کرنا ہے, مروہ پر 1 چکر ہو گئے. یاد ہو تو وہ آیت بھی پڑھنے میں, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, اگر یاد ہے تو پڑھنے میں, اور اگر نہیں ہے تو وہاں دعا بھی کرنے میں اچھی بات ہے, سنت ہے. صفا پہاڑی پر چڑھ کر, پہاڑی پر نہیں, پہاڑی سے مراد جو پتھر ہیں وہ ان پہ نہیں,
وہاں تو جانے ہی نہیں دیتے. اونچائی ہے جو وہاں چڑھ کر دعا کریں کعبے کی طرف رخ کر کے. اور وہ تصور ذہن میں ہوئے حضرت ہاجرہ تھی اور چھوٹا سا بچہ تھا اس کا اسماعیل علیہ السلام. یہ جو ہری بتی ہے جہاں مرد دوڑتے ہیں عورت نہیں دوڑتی. یہاں عورت نہیں دوڑتی مرد دوڑتے ہیں. اس لیے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زمانے میں یہ جگہ نیچی تھی, بچہ نظر نہیں آتا تھا. جب آپ اس جگہ آتی تو آپ دوڑتی جلدی سے کہ گڈھا تھا, یہ گڈھا تھا. اس میں جب حضرت ہاجرہ آ جاتی تو بچہ نظر نہیں آتا. اس بچے کو نظر کرنے کے لیے کہ کوئی جانور نہ اچک لے جائے, اس لیے آپ دوڑتی تھی. وہ ادا اللہ کو ایسی پسند آئی. حج نہیں ہو سکتا کامل, عمرہ نہیں ہو سکتا کامل جب تک کہ حضرت ہاجرہ کی سنت کو کوئی زندہ نہ کر لے مرد. عورتوں کی بے پردگی کی وجہ سے دوڑنا منع ہے, ورنہ اصل سنت عورت کی ہے. یہ عورتوں کو بے پردگی کی وجہ سے منع ہے, ورنہ اصل سنت عورت کی ہے. یہ ہماری ماں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, تو وہ حج عمرہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی سنت کو زندہ نہ کر لے. تو اس لیے دوڑتی تھی وہ, بچہ نظر نہیں آتا تھا. عورتیں نہیں دوڑیں گی, مرد دوڑیں گے. صفا سے مروہ تک آویں گے, ایک چکر ہو گیا. مروہ سے صفا آویں گے, 2 چکر ہو گئے. پھر مروہ سے صفا آئیں گے, 3 چکر ہو گئے. پھر مروہ صفا سے مروہ آئیں گے, اس طریقے سے 7 چکر کرنے. آخری چکر مروہ پہ ختم ہوئے گا. ٹھیک ہے جی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.